السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں گرجا گھر میں صوفیہ ارسطو کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ارسطو کہتا ہے عثمان ہماری دیواروں کے قریب آ رہا ہے صوفیہ، اور وہ سامنے والے مرکزی دروازے سے آ رہا ہے۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے آنے دو انہیں، میں وہ عورت ہوں جو موت لائی ہوں، میں اسے ہر ممکن طریقے سے جواب دوں گی۔ ارسطو عثمان بالا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بالا کے دروازے کے سامنے سپاہیوں کی دیوار بنا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارسطو چلا جاتا ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے کیا اسے میرے کمرے میں بند کر دیا تھا؟ تو صوفیہ کہتی ہے جی ہاں، وہ سب سے محفوظ جگہ ہے، میری چھوٹی چڑیا پریشان نہ ہو، یہ وہ دن ہے جب ہمارے تمام درد ختم ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ کیا آپ اس مبارک دن کے لیے تیار ہیں؟ جواب میں حلیمہ کہتی ہے ہاں میں تیار ہوں۔ صوفیہ پوچھتی ہے کیا تم ان دونوں شیطانوں سے بدلہ لو گی؟ جواباً حلیمہ کہتی ہے میں کئی سالوں سے اس دن کا انتظار کر رہی ہوں خالہ، میں موت سے نہیں ڈرتی، بے شک میرا خون بہے اور میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، میں اپنا بدلہ لوں گی۔ گرجا گھر کے پیچھے سے علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ توران پیچھے سے کنڈا پھینکتا ہے اور وہ اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامنے سے عثمان صاحب نے سپاہیوں کو الجھایا ہوتا ہے، بازنطینی مسلسل ان پہ تیر برسا رہے ہوتے ہیں اور جب جب موقع ملتا ہے عثمان صاحب بھی انہیں جہنم واصل کرتے ہیں۔ یہ زبردست لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے۔ کافی حد تک آگے پہنچنے کے بعد عثمان صاحب آئیکوت سے کہتے ہیں چلو آئیکوت دھماکہ خیز مواد تیار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب بازنطینیوں پہ تیر برساتے ہوئے آئیکوت کے لیے راستہ بناتے ہیں۔ آئیکوت اپنے ساتھیوں کے ساتھ دروازے کی جانب دوڑ پڑتا ہے اور وہ وہاں پہنچ کر بارود رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بارود رکھنے کے بعد وہ ڈھال کے ذریعے واپس آ جاتا ہے اور عثمان صاحب آگ والا تیر دروازے پہ دے مارتے ہیں جس کی وجہ سے دروازے کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پیچھے موجود سپاہی دور دور جا گرتے ہیں۔ عثمان صاحب تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو بہادرو حملہ کرو شاباش۔ یہ کہتے سنتے ساتھ وہ سب اللہ اللہ کہتے ہوئے دعویٰ بول دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بازنطینی دروازے کے پیچھے سنبھلتے ان کی موت اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اورحان اور عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ انہیں جہنم واصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیرکتائی کی تلواریں بھی آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تلوار ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے جا کے باہر نکلتی ہے۔ بوران ایک کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے ان میں سے کسی کو مت چھوڑنا چلو کہ معاذ ایکت اور شامل بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یوسف بھی عثمان صاحب کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ عثمان صاحب کے نئے ساتھی کی بھی تلوار آب و تاب سے چل رہی ہوتی ہے اور خود عثمان صاحب سب سے آگے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ جنگل سے لوگان البائی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ البائی پوچھتا ہے عثمان نہ آیا تو کیا ہوگا؟ تو لوگان کہتا ہے عثمان اپنی زوجہ کو اکیلے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، آج عثمان اور بالا دونوں مریں گے۔ وہ مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ گرجا گھر میں بازنطینی بھاگتے ہوئے کہتے ہیں ترک آ گئے ہیں، ترک آ گئے ہیں۔ اس لمحے عثمان صاحب سامنے سے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ سپاہی پیچھے مڑتے ہیں تو دوسری طرف سے علاؤالدین داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی کہیں نہیں بھاگ سکتا، یہاں ان کی موت ہے۔ عثمان صاحب بھی کہتے ہیں ہرگز رحم نہ کھانا، انہیں مار ڈالو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور آنن فانن انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور ہانے کی حلے میں کئی بازنطینیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ علاؤالدین بوران اور جیرکتائی کے سامنے بھی کوئی ٹک نہیں پاتا۔ ہلچل دیکھ کر صوفیہ بھاگتی بھاگتی سین میں آتی ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں صوفیہ ہم تمہارے سر پر اس جگہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں تمہارا دل چیر دوں گی، حملہ کرو فوجیوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کئیوں کو کاٹنے لگ جاتی ہے مگر اس کے سپاہی کرتے مرتے چلے جاتے ہیں۔ انتقام کی آگ میں جلنے والا عثمان صاحب کا ایک ایک جانباز کئی کئی کافروں پہ حاوی دکھائی دیتا ہے اور عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں تم صوفیہ سے نپٹو، میں بالا کے پاس جا رہا ہوں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے آپ ماں کے پاس جائیں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر صوفیہ جیسے ہی ان کی جانب بڑھتی ہے اورحان اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہی ہو صوفیہ؟ ذرا اس تلوار کی مضبوطی کو تو آزما لیا جائے۔ صوفیہ کہتی ہے اورحان پہلے میں تمہاری جان لوں گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اورحان پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اندر بالا خاتون کنگھی کے ذریعے زنجیر کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں چلو کھل بھی جاؤ، میں یہاں سے بچ نکلوں گی، میں باہر جاؤں گی اور واپس آؤں گی۔ حلیمہ دیکھو تم دور ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں کی مدد کر رہی ہو، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی بیٹی۔ حلیمہ ایک جانب چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر کہتی ہے میں آپ کے لیے کبھی اداس نہیں ہوں گی بالا، یہ سب آپ کے لیے بہت کم ہے۔ ادھر لوگان اس مقام پہ صوفیہ اور عثمان صاحب کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ البائی بے چین ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ تو التوگا کہتا ہے صبر کرو غسیلے لڑکے، عثمان کو مرنے دو، پھر تم آرام سے تخت پر بیٹھ سکو گے۔ مگر عثمان واقعی مرے گا بالا کی طرح نہیں۔ اس کے منہ سے طنزیہ الفاظ سن کر بیگم کہتی ہے آپ کسی ایسے شخص کے لیے اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو اولوگان کے سائے تلے بستا ہے۔ التوگا غلطی مت کریں اور نہ ہی چیزوں کو تباہ کریں۔ اولوگان غصے سے کہتا ہے بس بہت ہو چکا۔ اس لیے میں ایک بازنطینی سپاہی وہاں پہنچتا ہے۔ اولوگان اسے پوچھتا ہے کہاں ہے صوفیہ؟ تو سپاہی کہتا ہے عثمان نے گرجا گھر پہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر اولوگان کو بہت غصہ آتا ہے۔ البائی کہتا ہے میں جانتا تھا کہ عثمان بالا کو بچانے جائے گا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اولوگان کہتا ہے ہم انہیں گھسیٹ کر ان کے صحیح انجام تک پہنچائیں گے، ہم انہیں موت کا مزہ چکھائیں گے، چلو گرجا گھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بازنطینی ان پہ حملہ کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب آنن فانن انہیں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں آ گیا ہوں
بالا۔ حلیمہ کچھ سپاہیوں کے ساتھ بالا خاتون کے کمرے کے باہر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے عثمان آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے۔ یہ سن کر اندر موجود بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور حلیمہ ایک دم سے چھپ جاتی ہے۔ بالا خاتون آگے بڑھتے ہوئے عثمان 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 پکارتی ہیں، میں یہاں ہوں عثمان۔ اس لیے میں عثمان صاحب کمرے کے باہر پہنچتے ہیں اور کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ حلیمہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، عثمان میں یہاں ہوں۔ دروازہ کھولتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، بالا میں نے تمہیں تلاش کر لیا، مگر دروازہ بند ہوتا ہے۔ وہ اسے دھکیلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ باہر اورحان صوفیہ پہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہوتا ہے اور آخرکار اسے زمین پہ گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے، یہ تمہاری موت کا وقت ہے سر شیطان، میں تمہیں تمہارے لوکاس کے ساتھ ملانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے مارنے لگتا ہے کہ بازنطینی سپاہی راستے میں آ جاتا ہے اور ایک سپاہی صوفیہ سے کہتا ہے، عثمان بالا کو بچانے گیا ہے۔ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے، اورحان ابھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوڑ پڑتی ہے اور اورحان کافروں کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے، ہم یقیناً تمہاری جان لینے والے ہیں۔ صوفیہ کے سپاہی مسلسل کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں کہ مازک کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں اب زیادہ کو مارنے کی ضرورت ہے، زیادہ کو۔ ادھر عثمان صاحب ایک زوردار لات کے ذریعے دروازہ توڑ ڈالتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ساتھ ہی بالا خاتون کو گلے لگا لیتے ہیں، پھر ان کے زنجیریں کھولنے لگ جاتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، عثمان ہمیں صوفیہ کو ڈھونڈنا ہے، صرف وہی جانتی ہے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے۔ دروازے کے باہر سے حلیمہ ایک طرف گزر جاتی ہے۔ اندر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، میری پیاری بالا تم کیا کہہ رہی ہو؟ صوفیہ کی ان چالوں پر یقین مت کرو، حلیمہ مر چکی ہے۔ مگر بالا خاتون ان سے کہتی ہیں، عثمان میں سچ کہہ رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، صوفیہ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ دیکھو حلیمہ یہیں پروان چڑھی ہے، یہ اس کا بستر، اس کے کپڑے، اس کی خوشبو اور اس کی کنگھی بھی۔ مگر عثمان صاحب یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں، بالا ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، چلو یہاں سے پہلے نکلتے ہیں، پھر راستے میں اس کے بارے میں بات کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کمینی کا بھی سامنا کریں گے۔ دیکھو اگر حلیمہ زندہ ہے تو فکر نہ کرو، ہم اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں، ہم اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ حلیمہ کی چیزیں اٹھاتی ہیں اور عثمان صاحب کے ساتھ نکل پڑتی ہیں۔ باہر سے صوفیہ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے، باہر نکلنے والے تمام راستے بند کر دو، وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ سپاہی ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں اور حلیمہ اس کے پاس آتی ہے، پھر اس سے کہتی ہے، عثمان نے بالا کو بچا لیا ہے، وہ جا رہے ہیں، ہم ہار گئے خالہ۔ جو ہمیں صوفیہ کہتی ہے، ہم کبھی نہیں ہاریں گے میری ننھی چڑیا، اپنی خالہ پہ بھروسہ رکھو، وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے، ہم آج اپنا انتقام لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ حلیمہ کو لے کر چل پڑتی ہے۔ جنگل سے رکان گرجا گھر کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ گرجا گھر میں اورحان کافروں کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے، صوفیہ نامی اس شیطان کو ڈھونڈو اور اس کا ٹھکانہ تباہ کر ڈالو۔ جواب میں علاؤدین بھی ایک کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے بھائی، ہم برائی کے اس بیج کو ختم کر ڈالیں گے۔ ہر گلی کوچے میں کافر کٹ رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ شامل کا ہتھوڑا اور توران کا کلہاڑا پورے جوبن کے ساتھ چلتے ہیں۔ اندر بالا خاتون کے ساتھ عثمان صاحب بھاگ رہے ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے کچھ کافر ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور پیچھے سے بھی انہیں گھیر لیا جاتا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے، ہتھیار ڈال دو، تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، آؤ دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لمحے صوفیہ حلیمہ کا چہرہ ڈانپے بالا خاتون کے سامنے آتی ہے اور انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں، میرے اللہ میرے ہوش و حواس قائم رکھنا، کیا یہ میری بیٹی حلیمہ ہے؟ عثمان عثمان میں نے حلیمہ کو دیکھا ہے، صوفیہ اسے اغوا کر رہی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون بھاگ پڑتی ہیں اور عثمان صاحب کافروں کا کام تمام کرنے کے بعد بالا بالا کہتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ صوفیہ حلیمہ کو کھینچتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے بالا خاتون اور عثمان صاحب اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہیں، رک جاؤ صوفیہ، ایک بھی قدم آگے مت بڑھانا، یہ میری حلیمہ ہے، میں جانتی ہوں۔ عثمان صاحب بے یقینی سے کہتے ہیں، کیسے کیسے؟ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں، آؤ دیکھو عثمان دیکھو، ہمیں اپنی بیٹی مل گئی، یہ ہمارے سامنے جو کھڑی ہے حلیمہ ہے۔ عثمان صاحب اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں لیکن اس کا چہرہ چھپا ہوتا ہے اور بالا خاتون سے کہتے ہیں، بالا کیا کہہ رہی ہو تم؟ بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہیں، یہ حلیمہ ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، بالا ٹھیک کہہ رہی ہے عثمان، تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کھڑی ہے۔ بالا خاتون تڑپ رہی ہوتی ہیں اور عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں، میری طرف دیکھو کمینی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ چاہے تم سچ بولو یا نہ بولو، میں تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا۔ وہ آگے بڑھتے ہیں کہ صوفیہ خنجر حلیمہ پہ تان لیتی ہے اور کہتی ہے، عثمان جہاں پہ ہو وہیں پہ رک جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے بازنطینی سپاہی وہاں پہ پہنچتے ہیں اور عثمان صاحب سمیت بالا خاتون کو گھیر لیتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے، تمہیں تمہاری بیٹی مل گئی ہے لیکن تم اس تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں مار ڈالوں، اپنے جیتے جی مجھے ایک آخری بار یہ حقیقت بتا دو، سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ صوفیہ کہتی ہے، سچ سچ تمہارے سامنے ہے، میں تمہارے مرنے سے پہلے تم پر ایک آخری احسان کروں گی، آخری چارہ جو تم دیکھو گے وہ تمہاری بیٹی حلیمہ کا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگ جاتی ہے۔ بالا خاتون اور عثمان صاحب بہت بے چین ہوتے ہیں، بہت زیادہ بےتاب۔
اور اسے دیکھتے ہوئے ان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، تم عثمان صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے؟ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ بالا خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے ملے جلے تاثرات۔ یہاں پہ ناظرین ہمیں حلیمہ کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ ایک بڑا سوال ہے، یہاں پہ دکھا سکتے تھے لیکن ہم سے کیوں چھپایا گیا؟ کیا صوفیہ نے کسی اور کو ظاہر کر دیا ہے؟ یہ ہم جانیں گے نیکسٹ ٹریلر میں، جو کہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے BKV ورلڈ چینل پہ، لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔